اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کو پکا کرنے کے لیے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے مان لو گے؟ اب نہ تو انہوں نے لشکر کا دیکھا، نہ لشکر کا ارادہ دیکھا، نہ گھوڑے کی ٹاپیں سنی، لیکن کہتے ہیں ہم مان لیں گے، کیوں کہ ہم نے آپ کی زندگی سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ نماز روزہ ابھی نہیں اترا، حج زکوٰۃ نہیں اتری، ابھی کردار پیش ہو رہا ہے۔ کیا پیش ہو رہا ہے؟ کردار، احوال، اخلاق، عادات، سیرت، اور ہر گوشہ ان کے سامنے۔ کوئی بستی دھپ میں 40 سال گزارے، کسی کو خبر نہ ہو کہ یہ کون ہے؟ بولیے، 1 سال نہیں 2 سال، کہیں مہمان نہیں بنا، 40 سال رہے۔ کتنے سال؟ اونچا کہیں، 40 سال رہے، کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ آپ کون ہیں، اور ہو بھی رب کا محبوب، حسن بھی اس کا کمال، جمال بھی اس کا کمال، پیدائش بھی معجزہ، ولادت بھی معجزہ، بچپن بھی معجزہ، جوانی بھی معجزہ، شباب بھی معجزہ، مکہ میں رہنا بھی معجزہ، غار حرا میں جانا بھی معجزہ، واپس آنا بھی معجزہ، مخلوق کی رہنمائی کرنا بھی معجزہ، عرش پہ جانا بھی معجزہ، واپس آنا بھی معجزہ۔ تو کوئی عام شخصیت ہوگی؟ عزیزان محترم، پھر آقا دو عالم السلام نے فرمایا جس مصطفیٰ کے کہنے پر مجھے مان رہے ہو، مصطفیٰ کے کہنے پر لشکر کا ہونا مان رہے ہو، اسی مصطفیٰ کے کہنے پر رب کا ہونا مان رہے ہو۔ اب پتہ ہے ہوا کیا؟ وہاں پہلے بیان نہیں بدلا، اب ان کے بیان بدل گئے۔ اب جو مان گئے وہ ابو بکر و عمر ہو گئے، اور جو مکر گئے اور کافر ہو گئے وہ ابو لہب و ابو جہل ہو گئے۔ ابو جہل ہو گئے۔ اب آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو کہا کہ اپنے گھر میں دعوت کریں۔ 10 دن مسلسل دعوت ہوتی رہی، حضور جاتے، خطاب فرماتے، واعظ کرتے، لوگوں کی تربیت کرتے، اور گھر ہوتا حضرت علی کے بابا حضرت سیدنا ابو طالب کا۔ آج بعض لوگ جنہیں اپنے ایمان پر شک ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے چچا تو کیا آقا کے والدین کے ایمان پر اعتراض کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ کے ایمان پر، حضرت آمنہ کے ایمان پر۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، وقت ہوتا تو میں اس پہ بھی بات کرتا، لیکن جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے میں اس پر آنا چاہتا ہوں، اگر وقت ہوتا تو اس پر بھی میری سچ موجود ہے۔ عزیزان محترم، ضرورت اس عمر کی ہے، جس کو اپنے ایمان پہ شک ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے کبھی دادا جان کے ایمان پہ شک کرتا ہے، کبھی حضور کی والدہ کے ایمان پہ شک کرتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، دیہات کی کام پڑھی لکھی کھڑبو جنانی بھی گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتی، گندے برتن میں بولیے ڈالتی ہے، چاہے سکول نہ بھی گئی ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، کبھی ایسا کرتی ہے کہ کوئی بچہ آپ بھیجیں دودھ لینے کے لیے اور مائی نے گندے برتن میں دودھ ڈال دیا ہو، کیا کرے گی؟ ذرا سنیں بڑی توجہ سے، کیا کرے گی؟ پہلے خالی دھوئے گی، انگالے گی؟ نہیں، کچی مارے گی، کچی سے صاف کرے گی۔ ارے عام دودھ نور ہے، جس کو مانجنے کے لیے کچی ماری جاتی ہے، ارے مصطفیٰ کا نور رب نے گندے برتن میں ڈال دیا ہوگا؟ آپ کا جواب چاہیے، رب نے گندے برتن میں ڈال دیا ہوگا۔ ارے ظرف جتنا ہوگا اتنا مدروف ہوگا، اس ظرف میں جتنا پانی آئے گا اتنا ہی ڈالیں گے۔ اب اس میں جگ جتنا پانی نہیں ڈال سکتے، تو ظرف جتنا بڑا ہوگا مظروف اتنا بڑا ہوگا۔ ظرف ہے مصطفیٰ، سمجھے نہیں؟ دب والوں تو جملے دی قدر نہیں کی تھی دوستو۔ ظرف جتنا بڑا ہوگا مظروف اتنا بڑا ہوگا، ظرف ہے مصطفیٰ۔ تو یہ حضور کے والدین مجھے بتائیں، آقا دو عالم علیہ السلام 9 مہینے حضرت آمنہ کے پیٹ میں رہے، مخزومہ کائنات ہیں وہ، محسنہ کائنات ہیں وہ۔ اللہ نے آج تک حضرت حوا سے لے کر آج تک کوئی ماں پیدا ہی نہیں کی جس نے محمد جیسا لال پیدا کیا ہو، اور کوئی باپ پیدا ہی نہیں کیا عبداللہ جیسا
جس کا بیٹا محمد رسول اللہ، انبیاء کے والد آئے، وہ فقط نبی تھے، فقط رسول تھے۔ حضرت عبداللہ وہ ہیں جن کے بیٹے فقط رسول نہیں ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں۔ آپ ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، نعرے آپ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت کے، اور بدقسمتی ہماری یہی ہے، میں درد بتا رہا ہوں، یہ تیزی سے خارجیت ہماری اہل سنت میں داخل ہو رہی ہے۔ نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت کا، اور خود اگر حضور کے چچا کے ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں، حضور کے والدین کے ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ارے کوئی آپ کے والدہ اور والد کے پر شک کرے، آپ اجازت دیتے ہیں؟ بولیے، کوئی آپ کے والد اور والدہ پر شک کرے تو آپ اجازت دیتے ہیں؟ مجھے بتائیں، آقا پر ایمان لانے والوں، اب مجلس میں نہیں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، قدر کیجئے جملے کی، ابھی نہیں، اگر آپ میں جذبات ہوں، کوئی بندہ سوچے کہ علامہ صاحب نے یہ بات جوش خطابت میں کر دی ہے، میں نے اس پر تحقیقات موجود ہے، اس پر پورا میرے گھنٹے کا خطاب ہے، یہ الگ مضمون ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج اپنے گھر میں جائیں، تنہائی میں سوچیں، جس رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے والدین کے ایمان پہ شک کریں گے، کل میرے آقا کو کیا جواب دیں گے؟ فیصلہ آپ خود ہے، فیصلہ آپ پر ہے۔ اب وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ 25 سال رہے۔ بولیے کتنے سال؟ ایک شیخ کے ساتھ اپنا مرید 10 سال گزارے تو خواجہ پیر پٹھان ہو جائے۔ اپنے شیخ کے ساتھ کوئی بندہ 12 سال گزارے، پیر سیال لجپال ہو جائے۔ اپنے شیخ کی خدمت میں کوئی 10 سال گزارے، پیر میر علی شاہ ہو جائے۔ ارے وہ ہستی جس نے کسی ولی کے ساتھ نہیں، کسی کتب کے ساتھ نہیں، کسی ابدال کے ساتھ نہیں، کسی کلندر کے ساتھ نہیں، کسی نبی کے ساتھ نہیں، بلکہ نبیوں کے بھی نبی کے ساتھ 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 25 سال گزارے، اور وہ نعمت ایمان سے محروم رہے۔ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں بستی ڈھپ والوں، کیا آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے کہ جو حضور کے ساتھ 25 سال رہے اور وہ نعمت ایمان سے محروم رہے؟ یہ ایک دلیل دی ہے، اور بھی دلائل ہیں 7-8، بلکہ اس کے پاس اس کے لیے تو 70 سے زائد دلائل ہیں، مگر ایک دلیل آپ کو دی ہے، وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے، آقا دو عالم علیہ السلام کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کر دیا جاتا، آقا نے ان سے ٹکر نہیں لی، کافروں سے، اب ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی بدر کی، وہ مدینے میں ہونی ہے، احد کی، خندق کی، پھر ٹکر لی بھی صحیح، بولیے ٹکر پہنچا کہیے لی بھی صحیح۔ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتاتا، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر ریسرچ کی ضرورت ہے۔ 3 سال آقا دو عالم علیہ السلام شیب ابی طالب میں رہے، مکہ کے کسی ایک کافر کے لیے بھی حضور نے بد دعا نہیں کی، گالی دینا تو دور کی بات، تکلیف اور تانا دینا تو آقا نے کسی ایک کافر کے لیے، حالانکہ انہوں نے راشن پانی بھی بند کر دیا، پتے کھا کے میرے آقا نے گزارا کیا، مگر ان کے لیے منہ سے ایک دعا بد دعا کا جملہ نہیں نکلا۔ کیوں کہ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سونیا ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آقا 10 دن کے لیے طائف تشریف لے گئے، کتنے دنوں کے لیے؟ 10 دن کا دورہ تھا، طائف میں چلے گئے، وہاں قیام کیا، آقا کا ایک غلام بھی ساتھ تھا، قیام کیا، قیام کے دوران آپ نے اس طائف کے خلفاء سرداروں کو دعوت اسلام دی، انہوں نے انکار کر دیا، بدلے میں کیا دیا؟ نوجوان اوباش اوارا گرد لڑکوں کو آقا کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر مار کر میرے آقا کو زخمی کر دیا، مگر قربان جائیں پہاڑوں کا فرشتہ اترتا ہے، عرض کرتا ہے غریب نواز
اگر آپ اجازت دیں تو میں میری ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، پیس کے راکھ کر دوں، پیس کے راکھ کر دوں۔ آپ کی منشا ہے، مجھے رب نے بھیج دیا ہے۔ یاد رکھیں کوئی فرشتہ رب کی اجازت سے نیچے نہیں آتا۔ فرشتہ آیا رب کی اجازت سے، اجازت لے کے آیا کہ مصطفیٰ کے پاس بھیجئے۔ آیا، آقا نے فرمایا میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا، میں رحمت بن کے آیا۔ مجھے امید ہے، اور بجائے بد دعا کرنے کے انہوں نے زخمی کیا، لہو لہان کیا، آپ کی نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ ایک باغ کے اندر وہاں جا کے آقا نے قیام فرمایا، آقا سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہاں پہ ایک غلام نے دیکھا کہ کوئی قسم پرسی کے عالم میں ہے، وہ نہیں جانتا تھا یہ کائنات کے رسول ہے، سب رسولوں کے رسول ہیں۔ اس نے کچھ انگور خدمت میں پیش کیے، کچھ کھجوریں پیش کی، نام تھا اس کا عداس۔ کیا نام تھا؟ عداس۔ آیا بیٹھا، اس کے مالک کا باغ تھا، آقا نے وہاں پہ پناہ لی۔ آقا تشریف فرما تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام ہے عداس۔ کہا کہاں کے ہو؟ کہا نینوا کا ہوں۔ کہا نینوا تو میرے بھائی یونس بن متی کا شہر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ جب وہ آقا کے پیارے پیارے جملے سنتا گیا، آقا کے چہرے کا عاشق ہوتا گیا، جب آقا نے کہا کہ اب ہم جانا چاہتے ہیں، آقا کہتا ہے دار جائیں بعد میں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ ہائے ہائے ہائے، آقا جائیں بعد میں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ قربان جائیں عداس تیری قسمت پر کہ تیری قسمت کو جگانے کے لیے حضرت آمنہ کے لال تیرے پاس آئے۔ حضور کے عاشقوں، یہ حضور کی رحمت ہے۔ آقا دو عالم علیہ السلام کی خدمت اقدس ہے۔ ایک اونٹنی سرخ رنگ کی ہے، سرخ رنگ کی ہے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے مسجد کے سامنے باندھ دی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم، امت کے اندر حاکم ایک ہی گزرا ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 682 ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اونٹنی باہر باندھ دی گئی، اس پر چوری کا الزام لگ گیا دیہاتی پر۔ جب اس پر الزام لگا تو آقا نے حد جاری کرنی تھی، چوری کی حد جاری کرنی تھی کہ اونٹنی اس نے چوری کی ہے، لہذا حد لگاؤ۔ آقا دو عالم السلام نے فرمایا اے اعرابی، اے بدو، اے دیہاتی، حد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تیار ہوا، وہ آنکھیں جھکا کے دل ہی دل میں کچھ پڑھنے لگا، دل میں پڑھنے لگا۔ وہ جو باہر بندی ہوئی اونٹنی تھی اس کی آوازیں آنے لگی، وہ کہتی ہے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لاتی ہوں اس رب پر جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتی، میں اسی کو لا مانتی ہوں۔ یہ سارے جملے حدیث کے میں مختصر کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جب یہ سنا اور وہ کہنے لگی ہے، اب اونٹنی کہہ رہی ہے، اونٹنی کو اللہ پاک نے زبان عطا کی، اونٹنی کہتی ہے آقا میں نہ چوری کی ہوں نہ ہی اس کے علاوہ میرا کوئی اور مالک ہے۔ اس نے گواہی دی، اونٹنی گواہی دی، اونٹنی بول اٹھی، اونٹنی گواہی دی۔ بلکہ آقا دو عالم السلام فرماتے ہیں حضرت مولا علی ساتھ ہیں، مکہ سے گزرے، پہاڑ احد ہے، اس میں ایک پتھر سے آقا پر درود و سلام کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ حضرت مولا علی نے کان لگائے، سمجھ نہ آ سکی، آقا سے پوچھتے ہیں آقا کچھ آواز آ رہی ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ ایک پتھر ہے جو زمانہ بعثت سے قبل بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، اب بھی پڑھ رہا ہے، وہی پتھر میرے نعرے پڑھ رہا ہے، میرا استقبال کر رہا ہے، میرا میلاد پڑھ رہا ہے، میری شان بیان کر رہا ہے۔ اس پتھر کو اس وقت بھی جانتے تھے، آج بھی جانتے۔ وہ اونٹنی بول اٹھی یا رسول اللہ میں اسی کی ہوں۔ اب اس کو اعرابی کو تو حضور نے چھوڑ دیا۔ اب اعرابی سے حضور نے پوچھا بتا تو نے گردن جھکا کے کیا کیا ہے؟ یہ میسج ہے آپ کے لیے، تو نے گردن جھکا کے کیا کیا ہے کہ رب نے تیری وجہ سے اونٹنی کو زبان عطا کر دی۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کے سوال پر وہ اعرابی کہتا ہے میں نے سر جھکا کے کہا مالک تو ہی میرا رب ہے، اتنا درود بھیج کہ میں الزام سے بری الذمہ ہو جاؤں، اپنے محبوب پر اتنا درود بھیج کہ میں اس الزام سے بری ذمہ ہو گیا ہوں۔ رب نے میری دعا سن لی، کوئی اور گواہی دینے والا تھا نہیں، رب نے اونٹنی کو زبان عطا کر دی۔
اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور ہر مخلوق کے لیے رحمت، چرندوں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں بہائم کے لیے بھی رحمت، ہواؤں کے لیے بھی رحمت۔ ایک صحابی آئے، جمعہ کا دن ہے، عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا منگو آ جو بارش آوے ہا، کوئی دعا منگو ہا جو اللہ تعالیٰ میں عطا کرے ہا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرما دی، ابھی چہرے انور پہ ہاتھ نہیں پڑے، رب کائنات نے کالی کالی گھٹا کو بھیج دیا، کالی کالی گھٹا کو بھیج دیا، بادل بن گئے، چھما چھم بارش برسنے لگی، جل تھل ہو گیا۔ جمعہ گزرا، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ آ گیا، پھر جمعہ آ گیا، ہفتہ گزر گیا۔ اب وہی صحابی کھڑا ہوا، کہا حضور پہلے بارش نہیں آندی تا مردے ایسے، ہن رک دی نہیں تا مردے ہاں۔ آپ سن رہے ہیں بات؟ پہلے بارش نہیں آندی تا مردے ہاں سے، کہ ہن رک دی نہیں تا مردے ہاں۔ ہن دعا فرما ہوا اللہ پاک کیا بارش روکے ہاں۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رب سے پوچھتا ہوں، وجہ ہے آپ کی، میں رب سے پوچھ کے بتاتا ہوں کہ وہ رکیں دے کہ نہیں رکیں دا۔ عزیزان محترم قربان جائیں، آقا مسکرا پڑے، وہ کہنے لگا جانور بھی مر رہے ہیں، جل تھل ہے، کیچڑ مچ گیا ہے، اب حالات خراب ہیں، دعا فرمائیں بارش رک جائے۔ پہلے مانگنے کی دعا کی تھی، اب مانگنے رکنے کی دعا نہیں کی۔ یہ ہے مصطفیٰ کا اختیار تشریف، یہ اتھارٹی ہے۔ آقا نے اپنی چھڑی ہوا میں گھمائی، اپنی چھڑی، اپنا عصا مبارک ہوا میں گھمایا اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ یا اللہ مدینے سے بارش کو روک دے، اور تھر اور چولستانوں میں جہاں بارش کی صحراؤں میں ضرورت ہے سارا بدل اڑائی موڑ دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں ادھر تو دھوپ نکل آئی اور پہاڑوں پر بارش برستی رہی، تو اللہ کے محبوب کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے۔ آؤ میسج کی طرف، پیغام کی طرف، چند منٹ باقی ہیں دوستو۔ حضور رسول رحمت، قرآن مجید کتاب رحمت، اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ الاعراف ورحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ حضور رسول رحمت، قرآن کتاب رحمت، اسلام دین رحمت، دین رحمت، اور یہ جو مذہب ہمارا اسلام ہے، دین ہے، کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ آقا دو عالم علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کو دیکھ لیں، میرے آقا نے تلوار تو دور کی بات، تلوار چلائی ظلم کے خلاف۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک دو جملے ہیں، اس پر خطاب ہے پورا، مگر دو جملے یاد کرنے والے ہیں۔ حضور نے تلوار چلائی ظلم کے خلاف، بولیں سارے، ہاتھ اٹھا کے بولیں، حضور نے تلوار چلائی ظلم کے خلاف۔ ہاتھ کچھ نیچے ڈر رہے ہیں، اونچا کہیں حضور کے میلاد کے نام پر، تلوار چلائی ظلم کے خلاف، اسلام پھیلا اخلاق کے ساتھ۔ جملہ یاد رہے گا، پھر دہرائیں، تلوار چلائی ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، دجل و فریب کے خلاف، قتل و غارت گری کے خلاف، ظلم کے خلاف، زیادتی، سفاکیت، وحشت اور بربریت کے خلاف رہا اسلام کا پھیلنا۔ آقا نے تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا، آقا نے اخلاق کے زور سے اسلام پھیلایا۔ اسلام، بعض لوگ اسلام کا غلط چہرہ پیش کر رہے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام امن، آشتی، محبت، رواداری کا درس دیتا ہے۔ حضور کے گھر میں ایک کافر آ گیا۔ کون آ گیا؟ کافر۔ کون آ گیا؟ اونچا کہیں بھائی، حضور کے میلاد منانے والوں، میں حضور کی سیرت کا باب پڑھنے لگا ہوں۔ حضور کے گھر میں ایک کافر آ گیا، مہمان بن کے، وہ کلمہ گو نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کو کہنے لگا محمد میں بھوکا ہوں، گھر میں تھا نہیں، گھر میں کچھ تھا نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔
آقا گھر میں بکری کھڑی ہے، آقا دو عالم علیہ السلام نے ایک بکری کا دودھ دھویا، اس کو پیش کیا، وہ پی گیا۔ دوسری بکری کا دودھ ابھی بھی کہتا ہے میں یہ رجا کو نا، میں یہ اونچا کہیں رجا کو ہے نا۔ ہم تو مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے، اور آقا کا ورتے واج یہ کافر سے ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ بات؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بکری کا دودھ دوتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں، ابھی بھی وہ سیر نہیں ہوا، حتیٰ کہ روایت لمبی ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا۔ کہتے ہیں ہون کو گزارا تھے، تھوڑی گزارا تھے جی، کہتے ہیں ہون گزارا تھے، ماشاءاللہ جی گزارا تھے۔ چلو کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، آقا دو عالم علیہ السلام نے چہرے پر مروڑ نہیں آیا، یہ سارے تو چٹی تھی بھی ہے بھائی، سمجھ گئے؟ چہرے پر مروڑ نہیں آیا، بن بلایا مہمان تھا، حضور نے تو دعوت دی تھی، آ گیا، پورا مدینہ تھا، حضور نے اپنے گھر دعوت کی، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اور چہرے پر مروڑ نہیں دیکھا، سراپا شفقت سراپا رحمت، دونوں ہاتھوں سے دودھ پیش کرتے رہے۔ تھا مخالف، تھا کافر، تھا مخالف، تھا کافر، اپنا نہیں تھا پرایا تھا، لیکن رحمت ہی رحمت، کرم ہی کرم، برے کرم کی انتہا۔ بھائی اتنا کیوں کرتا ہے؟ بولیے تمہاری بستی دھاپل اتنا کچھ کرے سو مشکل ہے، ظرف پیدا کریں۔ عزیزان محترم، خیر وہ جاتے جاتے واپس آ گیا، وہ چلا گیا، اگلے دن چلا گیا، واپس آ گیا۔ حضور نے پوچھا کہ کوئی چیز بھلا گیا ہے؟ آپ کا مہمان جائے واپس آئے تو آپ نے یہی پوچھتے ہیں ہاں جی کوئی چیز بھلا گیا ہے، کوئی چیز بھول گئے تھے؟ کہا نہیں بھول نہیں گیا، میں تو سب کچھ بھول گیا، آئے آئے آئے، میں تو سب کچھ بھلا بیٹھا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کی محبت کو دیکھ کر، آپ کی انسانیت کے ساتھ دوستی دیکھ کر، آپ کی انسانوں کی قدر کرنے کی اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے اپنا مدح بھول گیا ہے، میں جاؤں گا بعد میں پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ یہ تھا حضور کا اخلاق۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا اب پھر محبت میں خوشی میں سارے صحابہ کو بلایا حضور نے کہ نو مسلم ہے، اس کی خدمت بھی کریں اور بھی خدمت کریں، نو مسلم ہے، نیا اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ آقا نے پھر ایک بکری کا دودھ دو کے خدمت میں پیش کیا اپنے دستے مبارک سے، اپنے ہاتھ سے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا نے فرمایا میں خود اس کو پلاؤں گا، پلایا۔ اب ایک ہی دودھ کا گلاس پیا، جام پیا، اور آقا نے اور پیش کیا، کہا نہیں اب میں سیر ہو گیا ہوں۔ حضور نے ایک جملہ بولا، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، قبول کر لیں تو مہربانی ہوگی، نہیں کریں گے تو گاہ ہمارے پاس بہت ہے۔ جملہ حضور کا ہے، آقا فرماتے ہیں کافر 7 آنکھوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنکھ سے کھاتا ہے۔ حضور کا آخری بات، حضور علیہ السلام جہاں کہیں جاتے، محفل میں، کسی پروگرام پہ، کسی دعوت پر، ایک یہودی بچہ تھا، امام ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، یہودی بچہ تھا، مسلمانوں کا بچہ نہیں تھا۔ جہاں بھی حضور اپنے نالین اتارتے وہ اٹھا کے سینے سے لگا لیتا، اٹھا کے۔ ہم تو کسی پرائے کو سینے سے لگانے کو تیار نہیں، اپنے کو سینے سے لگانے کو تیار نہیں، پرائوں کی تو دور کی بات ہے، وہ سینے سے آقا کے نالے لگا لیتا۔ دن گزرتے گئے، زمانہ بیتتا گیا، اچانک وہ بچہ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ اس کے آخری دن آ گئے۔ وہ چند دنوں کا مہمان تھا، میرے آقا کو خبر پہنچی، پوچھا اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ وہ جو بچہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، وہ بچہ مسلمانوں کا نہیں تھا دوستو، یہودی کا تھا، وہ جو بچہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا بتاؤ وہ آج کہاں ہے، آج کل آتا نہیں ہے۔ دوستان مکرم صحابہ نے جب پتہ پوچھوایا تو وہ کہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ بیمار ہے۔ میرے آقا اپنے صحابہ کو ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کو لے کر اس بیمار کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بچہ یہودی کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مسلمان کا بچہ نہیں ہے، بچہ یہودی کا ہے۔ آقا تشریف لے گئے، وہ
مرگ کی حالت میں ہے، آخری سانس لے رہا ہے۔ جب اس نے حضور کی خوشبو محسوس کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور کہیں چلے جاتے اور ہم انہیں نہ پاتے تو ہم دیکھنا ہوتا کہ حضور کس گلی میں گئے ہیں، ہم اس گلی میں جاتے، خوشبو کے ہلے اٹھتے، سمجھتے حضور یہاں سے گزرے، حضور یہاں سے گزرے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب خوشبو اس بچے نے محسوس کی، اس نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی، حضور اس کمرے تشریف لے گئے جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ آقا اس کے سرہانے کھڑے ہو گئے، اس کی چہرے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں، صحیح ابن کثیر، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ میرے آقا کا میلاد منانے والوں، اس لیے تو خواجہ محمد کہ کسی نے کیا خوب کہا، مدنی چوما پیر تیرے دکھ بھل وے سن جدا تو آسی، میری درد غما دی کوٹڑی دے در کھل وے سن۔ میں نے چاہا کہ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے چاہا کہ آپ لوگ ذوق میں تھے تو جذبات میں نعرے بھی لگائے ہوں گے، میں نے چاہا کہ کچھ آنسو بھی آ جائیں، مجھے معاف کیجئے گا۔ عزیزان محترم، وہ بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آخر تشریف لے جاتا اور اس کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں۔ بچہ کئی دنوں سے قوموں میں ہے، سکتے میں ہے، آنکھیں کھول نہیں رہا، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ یہ علیحدہ ایک سوال ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر میں آپ کو بات مکمل کرانا چاہتا ہوں تاکہ بات رہ نہ جائے۔ مسکراہٹ ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے ایک نظر چہرے ودعا پہ ڈالی، ایک نظر اپنے باپ کے چہرے پہ ڈالی۔ باپ یہودی ہے، پورا خاندان کھڑا ہے، ایک نظر باپ کے چہرے پہ ڈالی کہ اس کی زندگی کا سوال ہے، اس کی ساکھ کا مسئلہ ہے، وہ یہودی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ کلمہ پڑھ لے گا۔ آج اگر آپ انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں لوگ مخالف نہیں ہو جاتے؟ کیوں بھائی مصطفیٰ خان صاحب؟ وہ تو نعرہ انقلاب بلند کر رہا تھا، دن تو اس کے آخری تھے، مگر اس کے ماں باپ کا جینا دو بھر ہو جاتا، یہودی انہیں کہیں نہ چھوڑ دے، کیونکہ وہ کلمہ کس کا پڑھ رہا ہے؟ اونچا کہیں، محمد رسول اللہ کا، جس کا کلمہ پڑھ کر میں اور آپ مسلمان ہوئے اور آقا کا پیغام بھول گئے۔ آؤ میلاد بھی مناؤ اور آقا کا پیغام بھی سمجھو۔ وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کیا پیغام ہے، کچھ لے کے جائیں، خالی جلسے جلوسوں تک محدود نہ رہیں، لنگر تک محدود نہ رہیں، کچھ لے کے جائیں، کچھ لے کے جائیں۔ وہ بچہ دیکھتا ہے اپنے والد کے چہرے کی طرف، والد کے منہ سے یہ حضور کا معجزہ ہے، بے اختیار منہ سے الفاظ نکلے، آنکھوں میں آنسو ہیں کہ بچہ جب جدا ہو رہا ہے۔ اولاد کی محبت والو، اولاد کی محبت والو، کسی اولاد سے محبت نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، وہ بچہ رو رہا ہے، والد بھی رو رہا ہے، لیکن اس کے لبوں سے جملہ نکلا تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ بچہ کہتا ہے، باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے کلمہ پڑھ لو۔ محمد روز روز کسی کے گھر میں کسی کو کلمہ پڑھانے تھوڑے جاتے، بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ محمد روز روز کسی کے گھر میں کلمہ پڑھانے تھوڑے ہی آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھلے انولاج بھلے، بھلے انولاج بھلے، بھلے انولاج بھلے۔ عزیزان محترم، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ پڑھا، ہلکا بگوش اسلام ہوا۔ مجھے آپ بتائیں وہ صحابی بنا کہ نہیں؟ کسی کو اعتراض ہے تو ہاتھ اوپر کرے، بولیے وہ کلمہ پڑھ کے صحابی ہوا یا نہیں؟ بولیے صحابی ہوا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی میت کو اٹھوایا، کہا سنیں میری بات، میلاد منانے والوں، میلاد کے لیے اہتمام کرنے والوں سنو، جب آقا کا اس نے کلمہ پڑھا، غلامی رسول میں داخل ہوا، آقا کا جملہ نکلا، لوگوں یہ تمہارا نہیں یہ ہمارا ہے۔ اب یہ یہودیوں تمہارا نہیں، یہ اونچا کہیں ہمارا ہے، پھر کہیں یہ تمہارا نہیں۔
یہ ہمارا ہے. پہلے یہودی تھا، وہ اپنے مذہب کے مطابق تجہیز و تکفین شرعی رسومات کرتے. آقا نے فرمایا میں خود اس کو غسل دوں گا. ہائے 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 ہائے، میں خود اس کو غسل دوں گا. تاریخ میں چند ہستیاں آئی ہیں 5 سے 7 تک جن کو آقا دو عالم علیہ السلام نے اتنا شرف عطا فرمایا. چند ہستیاں آئی ہیں، ان میں وہ بچہ بھی تھا. تاریخ کی ہر کتاب میں موجود. آقا نے دست مبارک سے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر تیار کی، اور جنازے میں آقا ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا غریب نواز جگہ کم ہے؟ آقا ہاں جگہ کم ہے، ایڑیاں اس لیے اٹھا کے چل رہا ہوں، اس بچے کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ میرے دل دھرنے کو جگہ نہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. وہ آقا کی محبتوں میں رخصت ہوگا. یہ ہے آقا کا دریائے رحمت جو اپنوں پر بھی نہیں ہر کسی پر برستا ہے. آؤ پیغام یہ ہے کہ میلاد کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، میلاد امت مسلمہ کا واحد حل ہے. محبت رسول پر ہم جمع، بولیے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، جمع یا نہیں؟ محبت رسول پر ہم جمع ہیں، اطاعت رسول پر ہم جمع ہیں. ہم ایک ہیں، ایک ہی رہیں گے. اور جب ہم نے ایک دوسرے کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا، سامراجی طاقتیں ہمارے پیچھے پڑ گئی. آج میلاد کا پیغام یہ ہے کہ ایک ہوں مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا. غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاش تھے، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.